السلام علیکم۔ میرا نام آمنہ ادریس ہے۔ میں ایز اے کنسلٹنٹ آپٹومیٹرسٹ اینڈ آرتھوپٹسٹ کے طور پر کام کر رہی ہوں۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کروں گی وہ ہے کیلشیم پہ، کہ کیلشیم کا استعمال ہماری باڈی کے لیے کیوں ضروری ہے، کیلشیم کا استعمال ہمیں بچوں اور بڑوں میں کس طرح کرنا چاہیے، کون لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، کون لوگ نہیں کر سکتے، اور اس کا استعمال کس طرح سے کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گی کیلشیم کے اوپر، کہ کیلشیم جو ہے وہ ہماری باڈی کے لیے کیوں ضروری ہے۔ کیلشیم ہماری باڈی کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے، ہماری مسلس کی کنٹریکشنز اینڈ موومنٹ کے لیے بہت ضروری ہے، ہماری بونز اینڈ ٹیتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب میں بات کروں گی کہ کیلشیم کا انٹیک ہمیں کہاں سے مل سکتا ہے۔ مارکیٹ میں کیلسی 1000 کے نام سے ٹیبلٹ آتی ہے، وہ بہت اچھا کیلشیم کا سورس ہے، ہمیں وہاں سے کیلشیم مل سکتا ہے۔ اس کا استعمال جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے کہ چھوٹے بچوں کے اندر، جن کی ایج جو ہے وہ 7 سال تک ہے، 3 سے 4 یا 5 سے 7 سال کے جو بچے ہیں، ان کے اندر ہاف ٹیبلٹ جو ہے وہ پانی کے اندر مکس کر کے اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ جو کہ بڑے بزرگ لوگ ہوتے ہیں، بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں، ان کے اندر ڈیلی کی ایک ٹیبلٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ فل پانی کے گلاس میں اس ٹیبلٹ کو ڈیزولو کر کے اس کو پی لینا چاہیے۔ پھر میں بات کروں گی کہ جو کیلسی 1000 ہے وہ منرل کمپلیکس ہے، اس کے اندر ہمیں وٹامن سی بھی ہے، وٹامن ڈی بھی ہے، میگنیشیم بھی ہے، زنک بھی ہے۔ تو اگر ہم اس کیلشیم کا استعمال کرتے ہیں کیلسی 1000 کا، تو اس سے ہماری باڈی کی باقی نیوٹرنٹس کی جو نیڈ ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اب میں بات کروں گی کہ کیلشیم کا جو انٹیک ہے وہ ہمیں کب کرنا چاہیے، کس ٹائم کرنا چاہیے۔ جو کیلشیم کا استعمال ہے وہ ہم کھانے کے بعد کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں، کھانے کے گھنٹے ڈیڑھ کے بعد آپ کیلشیم کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے استعمال کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کافی لے رہے ہیں، گرین ٹی لے رہے ہیں یا ٹی کا استعمال کر رہے ہیں، تو پھر کیلشیم کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ کیلشیم کے ایبزارپشن کے ساتھ انٹرفیئر کرے گا، اور کیلشیم کے ایبزارپشن جو ہے وہ اچھے سے ہماری باڈی میں نہیں ہوگی، اور ہمیں اچھے سے نیوٹرنٹس وغیرہ نہیں ملیں گے، اور اس سپلیمنٹ کی جتنی بھی بینیفٹس ہیں وہ سارے ویسٹ ہو جائیں گے۔ اس لیے کبھی بھی چائے، کافی یا گرین ٹی کے ساتھ کیلشیم کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ ان کے درمیان میں گھنٹے، ڈیڑھ گھنٹے یا 2 گھنٹے کا گیپ لازمی دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں بات کروں گی کہ کیلشیم کا استعمال کن لوگوں کو کرنا چاہیے۔ پریگننٹ ویمن اور بریسٹ فیڈنگ مدرز ہیں، ان کو کیلشیم کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ بیبی کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ اور بونز کے لیے کیلشیم بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد وہ اولڈر پیشنٹ، جو ایجڈ پیشنٹ ہوتے ہیں، جن کے اندر کیلشیم کے ایبزارپشن ود دا پیسیج آف ٹائم ڈائٹ میں سے کم ہو جاتی ہے، کیلشیم ایبزارپشن اچھی نہیں ہوتی، ان میں بھی ہم کیلشیم کا استعمال کیلسی کی ٹیبلٹ کی فارم میں کر سکتے ہیں۔ وہ تمام لیڈیز جو کہ مینوپوز کے بعد کا جو دورانیہ ہوتا ہے ان میں بھی ہم کیلشیم کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے، مینوپوز کی وجہ سے، پوسٹ مینوپوز والا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں ہم ان کو استعمال کرنے کا بولتے ہیں، تاکہ ان کے جو بونز ہیں ان میں بریکیج نہ ہو، اور بونز جو ہیں وہ کافی زیادہ بریک بھی ہو سکتی ہیں، اور ہارمونل چینجز کی وجہ سے باڈی میں کافی زیادہ اور بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں بات کروں گی کہ وہ لوگ کیلشیم کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ الرجک ہیں ڈیری پروڈکٹ سے، جو کہ ڈیری فوڈ کا زیادہ استعمال نہیں کر سکتے، ان میں بھی کیلشیم کا استعمال کیلسی کی ٹیبلٹ کی فارم میں کیا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ جن کا جو ڈائٹری سورس ہے وہ کیلشیم انٹیک بہت زیادہ کم ہے، جو کیلشیم اپنی ڈائٹ میں اتنا نہیں لیتے، وہ بھی کیلشیم کا انٹیک کیلسی ٹیبلٹ کی فارم میں کر سکتے ہیں۔ اب میں بات کروں گی ان لوگوں کے اوپر کہ جن کو کیلشیم کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ان میں سب سے پہلے بچوں کی بات کرتے ہیں کہ بچوں کا جو کیلشیم کی جو نیڈ ہوتی ہے وہ ان کی ڈائٹ سے اچھی طرح پوری ہو جاتی ہے، تو وداؤٹ ڈاکٹر پرسکرپشن ان کو کبھی بھی کیلشیم خود سے نہیں دینا چاہیے۔ ان کو پہلے ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں، اس کے بعد ہی کیلشیم کا جو ریکمنڈیشن ہے وہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پھر میں بات کروں گی کہ کڈنی سٹونز ہیں جن لوگوں کو، یا کڈنی کا کوئی بھی مسئلہ ہے جن لوگوں کو، ان کو کیلشیم کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کیلشیم جو ایبزارپشن ہوتی ہے اس میں اچھے سے نہیں ہوتی ہے، تو ان کا یہ مسئلہ اور زیادہ خراب ہو سکتا ہے۔
وہ لوگ جن کو ہارٹ کا پرابلم ہے وہ بھی کیلشیم کا استعمال نہ کریں، جو کسی قسم کے میڈیکیشن کا استعمال کر رہے ہیں جس میں اینٹی کنورجنٹ میڈیسنز آتی ہیں، ہارٹ برن کی میڈیسنز آتی ہیں، وہ لوگ ان میڈیکیشن کے ساتھ کیلشیم کا استعمال بالکل بھی مت کریں۔